اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مختصر گفتگو کروں گا۔ آج کا دن دورہ حدیث سے جو طلباء فارغ ہونے والے ہیں، جن کی دستار بندی ہو رہی ہے، وہ اور ان کے والدین، خاندان کے لوگ، ان کے اساتذہ اور جن جن حضرات نے ان کی تعلیم میں حصہ ڈالا، چاہے وہ ترغیب کے طور پر یا مالی اعتبار سے، اور جتنے اساتذہ ہیں ان سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور یہ بہت بڑا دن ہے اس حوالے سے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا خاندان کا ہونہار آج وہ دورہ حدیث سے فارغ ہو رہا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت بھی ہے، بہت بڑا اعزاز بھی ہے، اور اس پہ جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ چند نصیحتیں میں ان طلباء کو کرنا چاہتا ہوں جو آج فارغ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ ان کو اور باقی جتنے بھی حضرات سن رہے ہیں مجھے۔ سب سے پہلی نصیحت یہ کہ جب بھی کوئی آدمی کوئی تعمیر کرتا ہے تو اس کی بنیادیں اگر مضبوط ہوتی ہیں تو تعمیر بھی بہتر ہوتی ہے۔ اگر بنیادیں کمزور ہوں اور اوپر اس کے فلور پہ فلور بناتے چلے جائیں، تعمیر کھڑی کرتے چلے جائیں، تو وہ تعمیر گر جاتی ہے۔ تو میری پہلی نصیحت آپ حضرات کو یہ ہے کہ اپنی جو شخصی زندگی ہے اس کو بہتر کریں۔ شخصی زندگی، نجی زندگی اگر بہتر ہے تو باقی سب چیزوں میں برکت ہوگی۔ آج کل جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ لوگ مصروف رہتے ہیں، اپنی شہرت، نام و نمود اور اپنے پیجز کو آگے بڑھانا، اور پھر جس طریقے سے کوشش ہوتی ہے کہ ہماری شیئرنگ بڑھے، ریٹنگ بڑھے، ویوز زیادہ ہوں، زیادہ لوگ ہمیں کمنٹس میں شاباش دیں، یہ ساری وہ تعمیر ہے جو ہم کھڑی کر رہے ہیں، لیکن بنیاد اگر اس کی کمزور ہے تو یہ تعمیر دھڑام سے گر جائے گی۔ اور بنیاد کیسے بہتر ہوگی؟ وہ یہ کہ آپ اپنے آپ کو بہتر کریں، اپنی جو شخصی زندگی ہے اس کے اندر دیانتداری، تقوی، ان چیزوں کو لے کر آئیں، اور اس کے لیے 4 باتوں کا خاص طور پہ اہتمام کریں۔ نمبر 1، نماز با جماعت کا اہتمام کریں۔ نماز با جماعت کا اہتمام کریں گے تو بہت سارے گناہوں سے، بہت سارے فتنوں سے آپ بچے رہیں گے۔ نمبر 2، اپنے معمولات مقرر کریں۔ بے شک تھوڑے معمولات ہوں، لیکن روزانہ کے معمولات جس میں قرآن مجید کی تلاوت ہو، کچھ ذکر اللہ ہو، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس میں کبھی ناغہ نہ کریں۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں قصہ سنایا کرتا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جب سے میں بیعت ہوا، اس کے بعد سے زندگی میں کبھی بھی معمولات کا ناغہ نہیں ہوا، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ معمولات تھوڑے رکھیں لیکن ان کا ناغہ نہ کریں۔ تو میں آپ سے خاص طور پہ نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت اور درود شریف، استغفار، جو بھی آپ کر سکیں، 1 تسبیح پڑھیں، 2 تسبیح پڑھیں، اس کا کبھی ناغہ نہ ہونے دیں۔ نمبر 3، اذکار الیوم واللیلہ، جو قرآن حدیث میں آپ لوگوں نے مختصر دعائیں پڑھی ہیں کہ سونے کی یہ دعا ہے، بیدار ہونے کی دعا ہے، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، صبح و شام کی دعائیں، بہت مختصر جملے ہوتے ہیں، لیکن اتنی زبردست دعائیں ہیں اور اتنے مختصر کلمات ہیں کہ آپ بغیر کسی مصروفیت کے، بغیر اس کے لیے وقت نکالے، آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں۔ اور آپ میری طرف سے یہ آپ یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس کی پابندی کریں گے، آپ کو زندگی کا لطف ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کو اپنی زندگی میں حلاوت اور مٹھاس محسوس ہوگی، اللہ تعالیٰ کا قرب محسوس ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شب و روز کے مسنون دعاؤں کا اہتمام کر لے تو وہ کثرت سے ذکر کرنے والا شمار ہوتا ہے، اور جو کثرت سے ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے لیے بہت آسان ہیں۔ جو عام لوگ ہیں ان کے لیے تو دعاؤں کا یاد کرنا کافی مشکل ہوتا ہے، وہ الفاظ کا زبان پہ لانا، پھر اس کو یاد کرنا، لیکن جو علماء ہیں، طلباء ہیں، اگر وہ اذکار الیوم واللیلہ، شب و روز کی مسنون دعاؤں کا اہتمام نہ کریں تو یہ بڑی محرومی کی بات ہے، انتہائی محرومی کی بات ہے، اور یہ ایسی محرومی ہے کہ اس کی وجہ سے بڑے بڑے خیر کے کاموں سے آپ محروم ہو سکتے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ اذکار الیوم واللیلہ کا اہتمام کریں گے۔ تیسری بات یہ کہ صحبت اہل اللہ کا اہتمام کریں۔ آپ جتنے بھی ماہر ہوں، جتنے بھی آپ نے نمبر حاصل کیے ہوں، کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کریں۔ ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اکابر ہیں جن کا ہم نام لیتے ہیں، وہ اکابر بنے ہی اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کے جو بڑے اہل اللہ تھے ان کی صحبت اٹھائی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ جب شیخ الہند تھے، صدر مدرس تھے دارالعلوم دیوبند کے، اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے،
وہ حضرت گنگوہی سے جا کر بیعت ہوئے، اور ہر جمعرات کو دیوبند سے گنگوہ پیدل جاتے تھے۔ کتنا سفر ہے؟ 44 کلومیٹر تو اس کا سفر ہے سڑک کا، تو جب آپ براہ راست جاتے ہوں گے تو ہو سکتا ہے 30 کلومیٹر سفر کرتے ہوں، تو ہر جمعرات کو اسباق پڑھا کر پیدل گنگوہ جانا، اور جمعے کے دن وہاں سے فجر کے بعد پھر واپس آنا، اور جمعے کی نماز دیوبند میں آ کر پڑھتے تھے۔ تو شیخ الہند کو بھی ضرورت ہے، حضرت تھانوی کو بھی ضرورت ہے، حضرت نانوتوی کو بھی ضرورت ہے، تو آپ ان سے بڑے تو نہیں ہیں، تو اپنا اصلاحی تعلق ضرور کسی نہ کسی اللہ والے سے قائم کریں۔ تو ان 4 باتوں کا میں آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کا اہتمام کریں گے۔ ایسی جب آپ فارغ ہوں گے تو آپ کس شعبے میں آپ جائیں گے پڑھنے کے لیے، تو مجھے امید ہے کہ آپ کے اساتذہ نے کیریئر کاؤنسلنگ جو ہوئی ہوگی تو اس میں آپ کو بتا دیا ہوگا، آپ سے مشاورت ہو گئی ہوگی۔ اور اگر کسی ادارے میں آپ جائیں، ملازمت کریں، کام کریں وہاں، تو 4 باتوں کا خیال رکھیں۔ اگر ان 4 باتوں کا آپ خیال رکھیں گے آپ ہمیشہ جیتیں گے، اور ان 4 باتوں کا کوئی بھی خیال رکھ لے تو وہ ترقی کرے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس میں اہلیت کے بعد یہ 4 باتیں ہیں کہ ایک آدمی اپنے کام کے لیے اہل ہو، اس کی صلاحیت ہو، اس کے بعد 4 باتوں کا خیال رکھیں۔ نمبر 1 دیانت داری، دیانت داری سے کام کریں جہاں بھی رہیں، 2 نمبری نہ کریں، غلط بیانی نہ کریں۔ نمبر 2 امانت داری، جو چیز آپ کے امانت کے طور پہ کوئی سپرد ہو، کوئی بھی کام ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جو آپ کے پاس بطور امانت کے دی گئی ہے، اس میں خیانت نہ کریں۔ نمبر 3 وفاداری، جس ادارے میں آپ کام کریں اس ادارے سے وفادار رہیں۔ اگر آپ کے اندر وفا نہیں ہے آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے۔ تو میری نصیحتوں کو خاص طور پہ یاد رکھیں، یہ آپ کے آگے بڑھنے کے طریقے ہیں۔ اور وفاداری کیسے آتی ہے؟ چوتھی چیز ہے رازداری، کہ جس شعبے میں، جس ادارے میں آپ کام کر رہے ہوں تو وہاں کی جو معلومات ہیں وہ آپ کے پاس راز ہیں، ان رازوں کو فاش کرنا یہ بھی خیانت ہے۔ تو دیانت داری، امانت داری، وفاداری اور رازداری، ان 4 چیزوں کے ساتھ جب آپ کام کریں گے تو پھر آپ دیکھیں کیسے آپ کی ترقی ہوگی۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ جب ہوگا جب کہ آپ کے اندر اونرشپ آئے گی، کمٹمنٹ آئے گی، کہ آپ جس ادارے میں کام کر رہے ہیں اس سے آپ مخلص ہوں۔ اگر آپ اس سے مخلص نہیں ہیں تو آپ ہر جگہ گڑبڑ کریں گے، اور آپ کی اس میں برکت نہیں ہوگی، آپ کے وقت میں بھی برکت نہیں ہوگی، آپ کے کھانے پینے میں بھی برکت نہیں ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی میں وہ 4 چیزیں آ جائیں تو اگر دنیا میں کچھ بھی اس کو نہ ملے تو گویا سب کچھ اس کو مل گیا۔ صدق و حدیث، سچ بولے۔ یہ آج کے دور میں بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ لوگ سچ نہیں بولتے، اس لیے سچ نہیں بولتے کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ تو سچ بولنے کا اہتمام کریں، اور حفظ و امانہ، امانت کی حفاظت کریں۔ حسن و خلیقہ، اخلاقیات آپ کے بہتر ہونے چاہیے، لوگوں سے تعلقات میں آپ کے اندر خوش اخلاقی ہونی چاہیے، ملنے ملانا، ادب آداب، مروت، آنکھ میں حیا ہونی چاہیے۔ وعفۃ فی طعمہ، حلال کھائیں۔ تو ان 4 چیزوں کا اگر کوئی اہتمام کر لے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس اگر اور کچھ نہیں تو یہ سب کچھ ہے۔ اس کا خاص طور پہ آپ اہتمام کریں گے۔ چند چیزیں اور ہیں جن کے اجتماعی نظم سے تعلق ہے، وہ یہ کہ آج کے دور میں، آج جس ماحول سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، اس میں بعض نظریاتی خرابیاں ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ لوگ ان پہ عمل کر رہے ہیں بلکہ ان پہ فخر کر رہے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہماری درس نظامی میں، عقائد کی کتابوں میں، احادیث میں، فقہ کی کتابوں میں، اصول فقہ کی کتابوں میں اتنی کثرت سے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن بہت حیرت کی بات ہے کہ کیا علماء، کیا طلباء، کیا دیندار طبقہ اس میں ملوث۔ تو میں اس بارے میں خاص طور پہ آپ کو نصیحت کروں گا۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ یہ کہ ریاست کے بارے میں جو ایک نظریہ ہمیں ہمارے دین نے دیا ہے وہ کیا ہے۔ آپ لوگ عقائد میں یہ پڑھتے ہیں کہ عقائد میں معتزلہ، خوارج، جہمیہ، قدریہ، روافض اور فلاں اور فلاں، تو ان کے جو نظریات ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں ان نظریات کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس میں ملوث ہیں۔ جس طریقے سے ہم ریاست کو رگیدتے ہیں، جس طریقے سے ہم ریاست کو ایک فضول چیز سمجھتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم ریاست کے احکام کو نظر انداز کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم سب و شتم کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، آپ پڑھ کر دیکھیں معتزلہ کا کیا اس بارے میں عقیدہ ہے۔ معتزلہ کے جو عقائد ہیں ان کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ ایک توحید ہے، الگ سے توحید کا مطلب وہ الگ سے لیتے ہیں۔ ایک عدل ہے، وہ بھی الگ سے، جو ہمارے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس سے الگ سے۔
تیسری چیز ہے الوعد والوعید، کہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے بارے میں جنت کا وعدہ کیا ہے، تو پھر وہ جنت اللہ تعالیٰ پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے، اللہ ان سے کوئی مواخذہ نہیں کر سکتا۔ اور جو نافرمان ہیں، گناہ گار ہیں، اللہ پر لازم ہے کہ اللہ ان کو جہنم میں ڈالے۔ تو کسی مرتکب کبیرہ کی معافی ہو جائے، ان کا نظریہ کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو شفاعتی لأہل الکبائر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل کبائر جو کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہوں گے ان کے لیے بھی میں شفاعت کروں گا۔ تو ایک ان کا یہ عقیدہ ہے۔ تیسرا، چوتھا ان کا ہے المنزلہ بین المنزلتین، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مسلمان ہوتا ہے اور ایک کافر ہوتا ہے، تو اس کے بیچ میں ایک تیسری نسل اور ہے۔ اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو آدمی کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، فسق کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے تو خارج ہو جاتا ہے لیکن دائرہ کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو میں جب لوگوں کی خیالات سنتا ہوں، تقریریں سنتا ہوں، وہ بات بات پہ لوگوں کہتے ہیں کفریہ حکومت ہے، فلاں حکومت ہے، پھر ان کے معاملات دیکھتے ہیں تو ان کو کفریہ حکومت کہہ کے اور بڑے بڑے فتوے لگانے کے بعد ان سے رشتہ داریاں بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ اسی طریقے سے ان کا پانچواں جو ہے وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب حکومت کے لوگ فاسق ہو جائیں، کبیرہ کے مرتکب ہو جائیں، چاہے وہ ظلم کی شکل میں ہو، چاہے وہ غصب کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی اور وجہ سے ہو، تو معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا واجب ہو جاتا ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک کفر بواح نہ ہو، یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی صراحتاً روایت ہے۔ اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ مجھے اتنے سال ہو گئے، 20-25 سال تو ہو گئے، میں یہ حدیثیں بیان کرتا ہوں صحیح بخاری کی، صحیح مسلم کی، مجھے کوئی نظر نہیں آتا جو ان حدیثوں پہ عمل کرے۔ تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے معتزلہ کے مذہب کو اپنے ہاتھوں سے ایسے مضبوط پکڑا ہوا ہے۔ وہ تو گمراہ ہیں، معتزلہ اور خوارج دونوں گمراہ ہیں۔ ہتھیار اٹھا کر لڑنے کا جو حکم ہے وہ اس صورت میں جب کہ حکمران وہ کفر بواح کا مرتکب ہو جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لڑنے کی صلاحیت بھی ہو، طاقت بھی ہو۔ تیسری یہ کہ سنبھالنے کی بھی صلاحیت ہو۔ آپ نے حکومت تو گرا دی لیکن آپ کے پاس وہ لوگ ہی نہیں ہیں جو لوگوں کو اس ملک کو سنبھال سکیں۔ تو میری آپ جو طلبہ اس سال فارغ ہو رہے ہیں ان سے خاص طور پہ میں کہوں گا کہ جو اس وقت میں ایک ماحول ہے پاکستان میں ہتھیاروں سے لڑنے کا، دوسروں پر قوت اور طاقت کے ذریعے سے اپنی بات نافذ کرنے کا، یہ معتزلہ سے شروع ہوتا ہے، خوارج پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اور خوارج کا عقیدہ کیا ہے کہ جو مرتکب کبیرہ ہوتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھانا واجب ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ لوگوں نے یہاں سے سنا ہے اس کو اچھے طریقے سے چیک کر لیں، دیکھ لیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، شرح العقائد اور جتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں اس میں دیکھ لیں اور اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، اپنے نظریات کے اوپر کیا ہمارے نظریات ٹھیک ہیں؟ اگر ہمارے نظریات ٹھیک ہیں تو اس ملک میں اتنی بڑی جنگ کیسے ہو رہی، اتنی قتل و غارت گری مذہب کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، جہاد کے نام پہ؟ اس لیے میری آپ سے خاص درخواست ہوگی کہ معتزلہ اور خوارج اور روافض ان کے یہ عقیدے ہیں، سب و شتم کرنا، تبرہ کرنا اور اسلامی حکومت کے خلاف کسی ارتکاب کبیرہ کی وجہ سے ہتھیار اٹھانا یا ان کی تکفیر کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ تو میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ کسی بھی درجے میں آپ اس میں حصہ نہ لیں، ورنہ آپ یقین کریں کہ آپ کے حسن خاتمہ کا شدید اندیشہ ہے، کیونکہ احادیث میں جو خوارج کے بارے میں جو بہت سخت وعیدیں آئی ہیں کہ وہ کلاب النار ہیں، اور اگر وہ مارے جائیں تو شر قتلہ تحت ادیم السماء، اس آسمان کے نیچے اس سے برا کوئی مقتول نہیں ہوگا، اور جو لوگ ان کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے خیر قتلہ تحت ادیم السماء، وہ سب سے بہتر شہید ہوں گے، افضل الشہداء ہوں گے۔ اینما لقیتموہم فاقتلوہم، ان خوارج سے جہاں ملو ان کو قتل کرو، ان سے مذاکرات کا حکم نہیں ہے، قتل کرنے کا حکم ہے۔ تو آپ لوگ علماء کرام ہیں، آپ لوگ رات دن قرآن حدیث اور سیاہ ستہ پڑھتے ہیں اور عقائد پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی ہمدردیاں کہاں ہیں؟ اس کا مجھے اندیشہ ہے کہ اس کا وبال نہ ہو خدا نخواستہ۔ آپ نے دیکھا کہ جیسے ایک طالب علم نے ایک پریزنٹیشن پیش کی، عراق، شام، لیبیا، الجزائر، یمن، سوڈان، صومالیہ اور کتنے سارے ممالک ہیں جو تباہ و برباد ہو گئے، اور آج شریعت کے نام پہ، جہاد کے نام پہ ایسے ریاست کو جو اللہ کے نام پہ بنی ہے، جو کلمے کے نام پہ بنی ہے، جس کا آئین اسلامی ہے، جس کی فوج کو
حرمین شریفین کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی ہے، ان سے لڑنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں یہاں، اور اتنے بڑے پیمانے پر جو جنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے سہولت کاری ہو رہی ہے، بہت سارے مذہبی لوگ، مذہبی جماعتیں ان کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامعۃ الرشید نے جو ایک مشکل چیز سامنے لی ہے وہ صرف اللہ کے ڈر سے کی ہے، تاکہ ہم لوگوں کو بچا سکیں، اس ریاست کو بچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو طلبہ یہاں سے کلیۃ القراءت کے فارغ ہوئے، میں نے قاری عرفان صاحب کو بلا کر پوچھا کہ اس سال کتنے طلبہ ہیں حفظ میں، تو 800 طلبہ ماشاءاللہ حفظ کر رہے ہیں جامعہ میں، اور اس سال 183 طلبہ نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، تو یومیہ 400-500 قرآن یہاں ختم ہو رہے ہیں، اور کلیۃ القراءت سے 450 علماء فارغ ہوئے ہیں جو قرآن مجید کی تجوید اور قراءت ماشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ ان حالات میں جو لوگ جامعہ کے بارے میں کچھ سخت باتیں کہتے ہیں فیس بک وغیرہ پہ، میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ مجھے برا بھلا کہہ دیں، میرے بچوں کو کچھ نہ کہیں۔ یہ بہت بری بات ہے۔ یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ حدیث پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی اتنی بڑی خدمت یہاں سے ہو رہی ہے، جب آپ ایسے الفاظ بولتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دین کی توہین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بھی عطا فرمائے، اور میں اپنے طلباء سے خاص طور پہ کہوں گا کہ اس معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں۔ یہ گالم گلوچ، یہ بد زبانی، یہ بدگمانی اور سنی نئی باتوں پہ لوگوں پہ تہمتیں لگانا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، ریاست کے خلاف ذہن بنانا، اور جو لوگ اس ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں ان کے لیے ہمدردیاں لے کر آنا ہے۔ آپ کے ذمے ہے کہ اس معاشرے کو تبدیل کریں، اور کیونکہ آپ ہی نے خراب کیا ہے تو ٹھیک بھی آپ ہی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام طلباء کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، ان کے خاندان والوں کو بہت مبارک ہو۔ بہت بڑا دن ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی۔ ایک عالم جب کسی خاندان میں ہو جائے، بشرطے کہ وہ عمل کرے، اپنے علم پر عمل کرے، تو وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اس کو الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔ وہ جو 3 باتیں ہیں نا کہ اعمال نامہ موت سے ختم ہو جاتا ہے، اعمال جو ہیں وہ مزید بند ہو جاتے ہیں، لیکن 3 چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی ان کے اعمال کا وہ جاری رہتا ہے۔ اس میں یہ کہ صدقہ جاریہ ہو، ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے، اور وہ نیک بچہ بیٹا جو نیک ہو اور اس کے لیے دعا کرے۔ تو ماشاءاللہ یہ جو بچے آج فارغ ہو رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ بھی ہیں، اور علم ینتفع بھی ہیں، اور ولد صالح یدعو لہ اس کا مصداق بھی ہیں۔ تو بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ بہت مبارک فرمائے۔ میں اس موقع پہ جامعۃ الرشید کے ان طلباء جو نے مختلف یہاں پریزنٹیشن پیش کی، اور میں آپ کی کارکردگی دیکھتا رہتا ہوں، سنتا رہتا ہوں، مجھے بہت امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بہت برکتوں سے نوازیں گے، ترقیات سے نوازیں گے۔ لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں اس پہ بالکل توجہ نہ دیں، انشاءاللہ باذن اللہ بہت سوچ سمجھ کے، اللہ سے مانگ کے، بیت اللہ کے پردے پکڑ کے، مشاورت کر کے، علماء سے، اور زندگی بھر کے تجارب کی روشنی میں، قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے لیے جو راستہ متعین کیا گیا ہے اس پہ چلیں۔ اور آپ کو ہم نے کھل کر کہا ہے کہ آپ بالمشافہ سوال کریں۔ یہاں جامعۃ الرشید میں براہ راست سوال جواب کی مستقل نشستیں ہوتی ہیں تاکہ آپ دل سے ہمارے ساتھ ہوں۔ تو میں بہت امید رکھتا ہوں کہ آپ جامعۃ الرشید کے لیے، جامعۃ الرشید کے اس مشن میں شریک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں بہت برکت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔